بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میم یہ بتائیں، ہم اسوہ حسنہ پر چلنا چاہتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں؟ مطلب آپ کی زندگی کے اہم اخلاقی سبق کون سے ہیں جن کو ہم روزمرہ زندگی میں اپنائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسی خصوصیات جو ایک عام انسان اپنی زندگی میں اپنا کر بہترین مسلمان بن سکتا ہے، وہ چند ایسی خوبیاں جو ہمارے اندر ہوں تو ہم ایسے مسلمان بنیں کہ ہمیں دیکھ کر مسلمانوں کو ہی ہم پہ رشک آئے اور وہ ہم جیسا بننا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ آپ کے اندر ویسے بہت خوبیاں تھیں، اتنی خوبیاں کسی انسان میں یکجا ہونا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے، لیکن چونکہ ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے کی تلقین کی گئی ہے، تعلیم جو ارشاد فرمائی گئی ہے، تو ہم نے آپ کی زندگی سے اب میں نے آپ کے لیے کچھ نمونے بتانے ہیں کہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کریں تو ہم اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ صبر و شکر دیکھیں، اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے اخلاق میں صبر اور شکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل تھے۔ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر اور نعمتوں میں شکر جب ہمارے اندر یہ آ جاتا ہے تو ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی اور آپ کے اندر موجود خصوصیات آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کریں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا اور صبر کرنے والوں اور شکر گزاروں کے لیے اللہ نے بڑی جزا تیار کر رکھی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر یہ 7 ہے۔ تو پہلی جو ہمارے اندر خوبی ہونی چاہیے اسوہ حسنہ پہ چلنے کے لیے وہ صبر و شکر ہے۔ کسی سے لڑ پڑیں تو صبر کریں، کوئی بات بری لگے تو صبر کریں، مشکل ہے لیکن چونکہ ہم اسوہ حسنہ پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر سب سے پہلے جو چیز پیدا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ صبر۔ اس کے بعد ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے شکر۔ کسی کی جو ہے وہ حسن دیکھ کر، کسی کی ذہانت دیکھ کر، کسی کا عالیشان گھر دیکھ کر، کسی کی نعمتیں دیکھ کر ہمیں اپنی کم نعمتیں جو ہے وہ بلکہ وہ کم نہیں ہوتی، ہماری استطاعت کے مطابق اللہ جو ہم بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ ہماری کم ہے تو اس پر ہم ناشکری کرنے لگے نہیں، جو چیز اللہ نے ہم کو دی ہے اس پر اللہ کا شکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دوسری بڑی خصوصیت جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے عدل و انصاف۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کرو، دوستوں کے لیے نہیں، والدین کے لیے نہیں، بہنوں بھائیوں کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، خود کو انصاف کرنے والا بناؤ۔ ایک فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے اگر ہم انصاف کے مطابق کریں تو یقین کریں اللہ ہمیں ان کے اندر رکھے گا جن کو عرش معلیٰ کا سایہ ملتا ہے۔ عادل حکمران کو عرش معلیٰ کا سایہ ملے گا۔ تو ہم بھی تو اپنے اگر ٹیچر ہیں تو کلاس کے اوپر حکمران ہیں، اگر والدین ہیں تو اولاد کے اوپر ہیں، اگر ہم کسی ذمہ داری میں ہیں تو اپنی رعیت کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ عدل و انصاف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کرتے تھے، چاہے دشمن کے حق میں بھی ہوتا تو آپ انصاف کرتے۔ تو ہر معاملے میں عدل و انصاف اختیار کرنا جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار ثابت کرے گا۔ نمبر 3، ہمارے اندر سچائی اور امانت ہونی چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے ایک لمحہ بھر بھی سوچ نہیں آتی۔ کاروبار ہے، روزمرہ کی زندگی ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، استاد ہے، مل مالک ہے، فیکٹری مالک ہے، گاہک ہے، جو بھی ہماری زندگی میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز میں جھوٹ شامل ہو چکا ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چل رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی سچائی و امانت آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امانت کو اس کے اہل کو دو اور لوگوں میں خیانت مت کرو، اور آپ نے فرمایا میں سچ بولنے والا اور امانت دار ہوں۔
تو ہر وقت ہمیں سچ بولنا چاہیے اور امانتداری اختیار کرنی چاہیے۔ ہے کام یہ مشکل، لیکن جب ہم اسوہ حسنہ پر چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اسوہ حسنہ کے رستے کا جو مسافر ہے اس کو سب سے پہلے اپنے اندر یہ 3-4 خوبیاں جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ حلم و بردباری ہمارے اندر ہونی چاہیے، یعنی ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے۔ صبر اور بردباری میرے نبی کی پہچان تھی۔ مہربانی اور شفقت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ ہمارے اندر اعلیٰ قسم کے اخلاق ہونی چاہیے، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ یہ 6 خصوصیات اگر ہمارے اندر ہوں گی تو ہم اسوہ حسنہ پر چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر جیسے جیسے ہم اس پر چلتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں شفقتیں نچھاور کرے گا، ہمیں نبی کے جو ہے وہ رستے پہ چلنے والا بنا دے گا، اور اسی رستے پہ انشاءاللہ جب ہم چلنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ ہمارا انجام فرمائے گا۔